تو ہو سکتا ہے، رب ذوالجلال کا ولی نہیں ہو سکتا۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل طریقت کی ایک علامت یہ بھی بیان کی، اور یہ علامت بھی یقیناً موجودہ دور کے لحاظ سے اس کو ذہن میں رکھنا، اور موجودہ دور کے جو گدی نشین ہیں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس علامت میں پرکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ کس گدی تک غوث اعظم کا فیض پہنچ رہا ہے، اور کون بظاہر جو ہے وہ بالکل قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اذا رأى احدکم ولدہ اسیرا فی یدی کافر، فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ دیکھے کہ اس کا بیٹا کافروں کے ہاتھ قیدی بن چکا ہے، کافروں نے اس کے بیٹے کو پکڑ لیا اور کافروں نے اس کو قیدی بنا لیا، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے الیس یجتہد فی تخلیصہ، فرمایا کیا پھر تم اپنے بیٹے کو کافروں کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ کیا یہ سمجھو گے کہ بیٹا میرا پکڑ لیا میں کیا کروں، میں تو محو خواب ہوں، میں تو اپنی نیند پوری کروں، میں تو نہیں نکلوں گا اپنے گھر سے؟ فرمایا کیا تمہارا آرام میں خلل نہیں آئے گا؟ فرمایا کیا بیٹا کافروں کے ہاتھ دیکھ کے تمہیں نیند آ جائے گی، تمہیں سکون مل جائے گا؟ فرمایا کہ یہی حال ایک عارف باللہ کا ہے، فَقَذَ الْعَارِفُ الْخَلْقُ جَمِيعُهُمْ كَالْأَوْلَادِ، فرمایا یہی حال ایک عارف کا ہے، پوری کی پوری مخلوق جو اس کے دور میں ہو، فرمایا وہ ساری کی ساری مخلوق اس عارف کے لیے، اس ولی کے لیے اولاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ فرمایا یہ تو بیٹا کافر نے پکڑا ہو تو باپ کو نیند نہیں آتی، یہ کیسا پیر ہے کہ جس کے مرید کو شیطان نے پکڑا ہو، اور پیر جو ہے اپنے آستانے میں محو خواب ہو، اسے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ حضور سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا کوئی مرید جو ہے وہ شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، فرمایا تب تک مجھے چین نہیں آتا جب تک شیطان کے ہاتھ سے چھڑا نہ لوں۔ فرمایا یہ عارف باللہ کی پہچان ہے کہ مرید اس کے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شیطان کے مطیع بنے ہوئے ہیں، رحمان کو چھوڑ کے وہ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور وہ پیر کیسا کہ جو کہے کہ ٹھیک ہے مجھے تو نذرانے مل رہے ہیں، میں کیوں جو ہے ان کو یوں کہہ کے ان کو اپنے مخالف بناؤں؟ فرمایا وہ پیر نہیں، پیر وہ ہے، عارف باللہ وہ ہے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو کافروں کے ہاتھ میں دیکھ کے بے چین ہوتا ہے، اسی طرح وہ عارف اپنے مرید کو شیطان کے ہاتھوں میں دیکھ کے پریشان ہوتا ہے۔ کافر تو زیادہ سے زیادہ یہ نقصان پہنچائیں گے کہ وہ مار دیں گے، جان جائے گی، لیکن شیطان مردود کے ہتھے جو چڑھے وہ جان ہی نہیں لیتا، وہ تو بندے کا ایمان لے لیتا ہے۔ جان چلی جائے تو بندہ جنت میں جا سکتا ہے اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہے، لیکن اگر ایمان چلا گیا تو پھر بھلا ہزاروں سال کی زندگی مل جائے، کیا فائدہ اس زندگی کا جو ایمان والی نہ ہو؟ اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تو بڑا چھوٹا معاملہ تھا کہ بیٹا کافروں کے ہاتھ میں قید ہو تو باپ بے چین ہے۔ فرمایا وہ پیر کس طرح چین میں آ سکتا ہے جس کے مرید شیطان کے مطیع بنے ہوئے ہوں اور شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہوں؟ فرمایا وہ بھی بے چین ہوتا ہے جسے یہ بے چینی لگے اور وہ راتوں کو شب داری کر کے رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کر کے شیطان کے جال سے اپنے مریدوں کو بچانے کی کوشش کرے۔ فرمایا سمجھو وہ بندہ رب ذوالجلال کا ولی ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی